بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عالمی تجزیہ نگار یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس خطے میں پسپا کرنے والے، امریکہ کو اس خطے میں شکست دلوانے والے، امریکہ کا افغانستان سے صفایا کرنے والے جو تین بڑے ممالک ہیں ان کا نام ہے پاکستان، چین اور روس۔ اور اس کھیل کے چار بڑے اہم کھلاڑی ہیں جن کا نام ہے جنرل فیض حمید، عمران خان، شی جن پنگ اور ولادیمیر پیوٹن۔ امریکہ کی اس خطے میں وہ حالت ہو گئی تھی کہ چھوٹے چھوٹے ممالک اسے آنکھیں دکھانے لگے تھے، لیکن عمران خان کا تختہ الٹانے کے بعد امریکہ نے ایک بار پھر زور پکڑا تھا۔ اس کے اتحادیوں بھارت اور اسرائیل نے ایک بار پھر زور پکڑ لیا۔ یہ بات تو آپ سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ عمران خان بلاکس بنانا چاہتے تھے۔ ایک بلاک وہ مسلمانوں کا بنانا چاہتے تھے، ایک بلاک وہ اس خطے میں بڑی بڑی پاورز کا بنانا چاہتے تھے۔ مسلمانوں کا جو عمران خان بلاک بنا رہے تھے وہ بنانے سے امریکہ اور سعودی عرب نے عمران خان کو بڑے طریقے سے روک لیا تھا۔ اس کے بعد اس خطے میں جو عمران خان بلاک بنا رہے تھے وہ خاموشی سے بن رہا تھا، پوری دنیا کو دکھائی دے رہا تھا لیکن اناؤنس نہیں ہوا تھا۔ اور اس بلاک کے جو سب سے بڑے تین ممالک تھے وہ چین، روس اور پاکستان تھے۔ اس کے علاوہ ایران، ترکی اور عرب کنٹریز کو بھی عمران خان اس بلاک میں شامل کرنا چاہتے تھے، اس لیے عمران خان سعودی عرب کو چائنا اور روس کے قریب لے کر آئے۔ اب آج ہمارے پاس تین بڑی خبریں ہیں اس بلاک کے حوالے سے کہ کس طرح سے یہ بلاک موجود ہے اور بڑی خوبصورتی سے کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ امریکہ کو شکست دلوانے والا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جو اس بلاک کا اہم ترین پلیئر تھا عمران خان، وہ اس بلاک میں موجود نہیں ہے۔ تو پہلی خبر ہوگی چین اور سعودی عرب کے حوالے سے، دوسری خبر ہے سعودی عرب اور روس کے حوالے سے، اور آخری خبر ولادیمیر پیوٹن کی ہے کہ کس طرح سے ولادیمیر پیوٹن نے آج امریکہ پر بجلیاں گرائی ہیں، اور ساتھ ہی افسوس بھی ہے کہ کس طرح سے ہم یہ اپورچونٹیز مس کر رہے ہیں۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، وہی جو بائیڈن جو کہتا تھا میں تو محمد بن سلمان سے بات ہی نہیں کروں گا، میں تو عمران خان سے بات ہی نہیں کروں گا، اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو کنگ سلمان کرے۔ سعودی عرب میں ہم محمد بن سلمان سے نہیں کنگ سلمان سے بات کریں گے، اور پاکستان میں ہم عمران خان سے نہیں پاکستان کی آرمی سے بات کریں گے۔ اسے لگتا تھا عمران خان بھی ڈر جائے گا، محمد بن سلمان بھی ڈر جائے گا۔ محمد بن سلمان نے دیکھا کہ یہ شخص جس کا ملک وینٹیلیٹر پر ہے، جس کی معیشت بے ساکھیوں پر چل رہی ہے، وہ اتنا جگرا رکھتا ہے کہ امریکہ اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، تو ہم تو پھر بہت بڑی طاقت ہیں، ہمارے پیسے سے تو امریکہ چلتا ہے۔ محمد بن سلمان نے بھی امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی، اور امریکہ نے جو روس اور یوکرائن کی پلان کے تحت جنگ لگوائی، امریکہ کا یہ پلان تھا کہ سعودی عرب کو میں نے اتنا پریشرائز کیا ہوگا کہ جب روس اور یوکرائن کی جنگ لگے گی میں روس کے تیل پر پابندیاں لگا دوں گا، اور سعودی عرب کو میں کہوں گا اگر میرے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں تو تیل کی پیداوار بڑھا دو۔ سعودی عرب نے کہا بھاڑ میں جاؤ۔ وہی جو بائیڈن جو کہتا تھا میں محمد بن سلمان کو کال نہیں کروں گا، اس نے کال بھی کی، پھر برطانوی وزیر اعظم کو سعودی عرب کے دورے پر بھی بھیجا، اور پھر آخرکار اسے خود بھی آنا پڑا۔ اور جب وہ سعودی عرب کے دورے پر آیا تو محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ جو تم اپنی روایات ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہو انہیں تم اپنے پاس رکھو، ہمیں اپنی روایات پر فخر ہے، عرب روایات پر فخر ہے۔ آپ اپنی روایات کو دوسرے ممالک پر مسلط نہ کریں کیونکہ شاید ہم آپ کی روایات کو اچھا نہ سمجھتے ہوں، اور اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو دوسروں کو عزت دینا سیکھیں۔ اور جو انسانی حقوق کی آپ بات کرتے ہیں، آپ کو کیا یاد دلائیں کہ آپ نے افغانستان میں کیا کیا، عراق میں کیا کیا؟ تو بائیڈن نے جا کر امریکہ میں کہا کہ میں نے محمد بن سلمان کی اچھی خاصی کلاس لی، لیکن ایکچولی کلاس محمد بن سلمان نے لی۔ اب اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ پولیٹیکو کی خبر ہے، شی جن پنگ سعودی ٹرپ سیکس ٹو ایکسپلائٹ ریاض واشنگٹن ٹینشنز۔ چینی صدر سعودی عرب کا دورہ کرنے والے ہیں، اور چینی صدر کا کسی ملک کا دورہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، وہ اتنی آسانی سے کسی ملک کا دورہ نہیں کرتے۔ اب پولیٹیکو لکھتا ہے کہ شی جن پنگ ریاض اور واشنگٹن میں کشیدگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ دورہ کر رہا ہے۔ اب اس خبر نے امریکہ کی ایسی نیندیں اڑائی ہیں کہ اس کے بعد CNBC کی خبر ہے، US is not going anywhere. Middle East invoices as China's Xi expected to visit Saudi Arabia. مڈل ایسٹ کے انوائے نے کہا کہ امریکہ کہیں بھی نہیں جا رہا، امریکہ کو ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
چین کے صدر اپنا دورہ کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ کو ہم یہاں سے نکال رہے ہیں۔ اب ناظرین، یہ ایک طریقہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب سعودی عرب امریکہ کے کہنے پر پاکستان کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا، تب بھارت کے آرمی چیف نے پہلی بار سعودی عرب کا وزٹ کیا تھا۔ اب بجائے یہ کہ پاکستان سعودی عرب کو بلیک میل کرے کہ پھر ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دیں گے، سعودی عرب نے بلیک میل کیا کہ ہم سیکیورٹی بھارت سے لے لیں گے۔ وہ تو سعودی عرب بڑی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ جو اپنا لداخ نہیں بچا سک رہا وہ ہمیں کیا سیکیورٹی دے گا، لیکن وہ پاکستان کو دباؤ میں لانا چاہتا تھا۔ بالکل اسی طرح امریکہ سعودی عرب کو ہمیشہ سے بلیک میل کرتا رہا کہ میں پھر تمہیں سیکیورٹی نہیں دوں گا، میں پھر تمہیں اسلحہ نہیں دوں گا۔ یہ ایک میسج ہے امریکہ کے لیے کہ دیکھو چین تیار کھڑا ہے۔ اور چین چاہتا کیا ہے؟ چین چاہتا ہے کہ آپ سے ہم جو تیل خریدتے ہیں، اب ناظرین آپ جانتے ہیں کہ امریکہ سعودی عرب کو اس وجہ سے بھی بلیک میل کرتا ہے کہ ہم آپ سے تیل خریدتے ہیں، بدلے میں وہ سعودی عرب کو اسلحہ بیچتا ہے، اور دونوں چیزوں کی پیمنٹ ڈالرز میں ہوتی ہے۔ تو سارے کا سارا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ امریکہ کو۔ تو اب چین یہ چاہتا ہے کہ آپ سے ہم جو تیل خریدتے ہیں، کیونکہ چین دنیا میں آئل کا سب سے بڑا امپورٹر ہے، اس کے بعد بھارت ہے، تو چین چاہتا ہے کہ ہم جو تیل خریدتے ہیں اس کی پیمنٹ ہم چائنیز یوان میں کریں، بدلے میں آپ ہم سے سیکیورٹی لیں، ہم سے آپ جدید ترین اسلحہ لیں۔ کیا ضرورت ہے آپ کو امریکہ کی منت کرنے کی؟ کیا اس کے پاس ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے۔ اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جب سے روس پر پابندیاں لگی ہیں، سب سے زیادہ فائدہ چین کو ہو رہا ہے۔ چین کے بینکنگ پیمنٹ سسٹم چل پڑے، چین کا یوان چل پڑا، ایون کہ بھارت جو امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے، اس نے روس سے کوئلہ امپورٹ کرنے کے لیے چائنیز یوان میں پیمنٹ کی کہ چین بھی خوش ہو جائے، روس بھی خوش ہو جائے، امریکہ جائے بھاڑ میں، کیونکہ بھارت یہ جان چکا ہے کہ امریکہ کو اس کی ضرورت ہے۔ امریکہ اس کے ذریعے چین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، بھلے بدلے میں بھارت تباہ ہو جائے۔ تو یہاں پر آپ کو امریکہ کی اور امریکہ کی ڈالر کی صاف موت دکھائی دے رہی ہے۔ تیل کی قیمتیں سعودی عرب اور روس مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ امریکہ نے پورا زور لگا کر دیکھ لیا۔ محمد بن سلمان کہتا ہے جو کہنا ہے کہو، جو سمجھتے ہو میرے لیے سمجھو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور فوراً ہی وہ پیوٹن کو فون لگا دیتا ہے۔ تو تیل کی قیمتیں وہ روس کے ساتھ مل کر ڈیسائیڈ کر رہا ہے، اور اب تیل کی خرید و فروخت یوان میں اگر ہو گئی تو امریکہ کا کیا ہوگا؟ اب سعودی عرب اور روس کی بھی سن لیں۔ بلومبرگ کی خبر ہے، سعودی بلینئر میڈ $500 ملین رشیا بیٹ ایٹ وار آن سیٹ۔ یہ سعودی بلینئر کون ہے؟ اس کا نام ہے پرنس طلال۔ شہزادہ طلال کی روس میں رواں سال $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کا انکشاف۔ اب یہ خبر مغرب کے لیے اتنی حیران کن کیوں ہے؟ کیونکہ سعودی عرب، پاکستان، یہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، یہ تو امریکہ کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ بھلے امیر ہوں، بھلے طاقت رکھتے ہوں، بھلے اثر و رسوخ رکھتے ہوں، وہ تو امریکہ کو ہی اپنا مائی باپ مانتے ہیں۔ تو وہاں سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ روس پر کیسے ہو گئی جبکہ روس پر امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے؟ اب دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ یورپ وہاں پر روزانہ کی بنیاد پر $1 ارب کی پیمنٹ کر رہا ہے روس کو تیل کی مد میں، یعنی اتنا تیل خود یورپ خرید رہا ہے۔ لیکن جب ہم نے روس سے تیل خریدنے کی بات کی تو بہت برا لگا، یورپ کو بھی برا لگا، امریکہ کو بھی برا لگا۔ اسی طرح ان کو بہت برا لگا ہے کہ سعودی عرب کے شہزادے نے روس میں $50 کروڑ کی سرمایہ کاری کی ہے، اور یہ اس نے جان بوجھ کر کی ہے۔ ایک تو امریکہ کو بتانے کے لیے، دوسرا اس نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے روس میں سرمایہ کاری کرنے کا۔ اس وقت بڑی بڑی کمپنیز روس سے بھاگ رہی ہیں، یہی وقت ہے روس میں اپنی جگہ بنانے کا، اور امریکہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمارا بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ہماری روس کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی، 40% سستا پیٹرول مل رہا تھا، ہمیں IMF سے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم روس سے بھر بھر کر پیٹرول خریدتے اور دوسرے ممالک کو بھی بیچتے۔ اب آخری خبر سن لیں رائٹرز کی۔ پیوٹن، رشیا از ریڈی ٹو آرم اٹس الائز۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ اتحادی ممالک کو جدید ترین ہتھیار دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اتحادی ممالک کون ہیں؟ جو امریکہ کے دشمن ہیں۔ چین نے دیکھا کہ سعودی عرب امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، چین کا صدر بھاگا بھاگا سعودی عرب پہنچ رہا ہے۔ چین اور روس دیکھتے تھے عمران خان امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، وہ بھاگے بھاگے پاکستان پہنچتے تھے۔ آج وہ پاکستان کو گھاس بھی نہیں ڈال رہے، آج وہ پاکستان کی کسی قسم کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ جو ہمارے اتحادی ہیں، یعنی جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، امریکہ کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ان کو ہم جدید ترین اسلحہ دینے کو تیار ہیں۔ اور ناظرین آپ جانتے ہیں کہ روس اور چین کے پاس کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں۔ سب سے بڑی ٹیکنالوجی ہائپرسونک ٹیکنالوجی،
जो अभी तक अमेरिका नहीं बना सका, 3 बार अटेम्प्ट्स कर चुका है, फेल हो चुकी हैं। फिर चीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, लेज़र टेक्नोलॉजी, क्या क्या नहीं है इनके पास। लेकिन हमने अपना जहन बनाया हुआ है कि हमने तो अमेरिका के आगे ही लेटना है, उसी की मिन्नत करनी है कि हमें कुछ असलहा दे दो, हमें कुछ पैसा दे दो। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो पैसा भी चीन देता था, असलहा भी चीन देता था और जो मांगे देता था, लेकिन हमारा जहन नहीं मानता, क्योंकि चीन हमें डिक्टेट नहीं करता, हमें प्रेशराइज नहीं करता। हमारा जहन मानता है कि गुलाम तो हम अमेरिका के हैं। जब शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में चीन से मदद मांगी गई तो चीन ने बिल्कुल सही कहा पाकिस्तान को कि बस अब हम आपकी मदद नहीं करेंगे, हम आपका बार बार हाथ पकड़ते हैं, आपको वो पसंद ही नहीं आता, आपको पसंद वो आता है जो आपका हाथ पकड़कर उसे मरोड़ता है, बार बार गलती आपकी अशराफिया करे और फिर उसे सुधारें हम। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। तो आप नाजरीन तस्वर करें, इकोनॉमी हमारी बूस्ट कर रही थी, मुल्क की खजाने भरे हुए थे, एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी, फॉरेन रेमिटेंस रिकॉर्ड तोड़ चुका था, आईटी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी और तिजारती खसारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। आज हम रूस से सस्ता तेल खरीद रहे होते, आज हम चीन के साथ मिलकर क्या कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन नहीं, आज भी हम अमेरिका से भीख मांग रहे हैं कि हमारी मदद करो। उसी अमेरिका के हुक्म पर हमने अपने आप को फ़कीर बनाया और फ़कीर बन के फिर उससे भीख मांग रहे हैं। जो अमेरिका के सहूलतकार थे, जो भारत के सहूलतकार थे, वो वापस इक़्तिदार में आए। जो हमारे इदारों पर हमले करते थे वो वापस इक़्तिदार में आए, भर भर कर मुल्क को लूट कर जहाज़ भर भर कर भेजे गए और आपने देखा कि डॉलर का रेट फिर से कहाँ चला गया। आज मोहसिन दावड़ हुकूमती रुकन है, 2 दिन से वो हमारे इदारों के खिलाफ बोल रहा है, हमारे कौमी हीरोज़ के खिलाफ बोल रहा है, उन पर इल्ज़ामात लगा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई होती है इमरान रियाज खान के खिलाफ, कार्रवाई होती है शहबाज गिल के खिलाफ, उसे बरहना किया जाता है। और आज तो ये इतला मिली है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर तशद्दुद किया गया। इतना बड़ा लीडर, यानी जो मुहिब वतन थे वो गद्दार डिक्लेयर हो रहे हैं और जो गद्दार थे वो इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं और फिर से एक बार इस मुल्क को लूट रहे हैं। और जो बीज इमरान खान ने बोया था उस दरख्त के साए तले चीन, रूस, सऊदी अरब और ये तमाम ममालिक मज़े ले रहे हैं। नाजरीन, आपकी सब के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते